سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ حضرت علامہ اقبال حکیم الامت اور آپ پہ سلام اور رحمت کی دعا۔ آپ نے فرمایا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لال و گل سے کلام پیدا کر، اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ اور یہ شعر بہت خاص ہے کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ آج پورے دن ہم نے حضرت علامہ اقبال کو اپنی بہت معمولی معلومات کے ذریعے مگر بیداری اور خودی کے فلسفے کو پیش نظر رکھتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا۔ جی ٹی وی نے اپنا حق ادا کیا، پورے پاکستان نے مقامات مختلفات کے اوپر محفل کا انعقاد کیا، اسکول کالج یونیورسٹیز، اور جہاں جہاں یہ پیغام پہنچنا چاہیے پہنچ رہا ہے، مگر اب تک شاید ہم وہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ بیداری امت اب تک ایک سوالیہ نشان ہے، خودی کا تصور اور اپنی ذات میں ڈوب کر اپنے آپ کو پا جانے کا مقام اب تک کھویا ہوا ہے۔ اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے گا کہ ہم نے اب ان چیزوں کو جو تحفتاً تبرکاً ہمیں خدا تعالیٰ کی طرف سے ملی تھیں، ان کو بھی ضائع کر دیا یا پھر ان کا غلط استعمال شروع کر دیا ہے۔ کس طرح سے؟ ہم نے عظمت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی جانیں لینا شروع کر دی ہیں کہ جہاں رحمت للعالمین کے امتی بن کے رحمت کو لوگوں تک پہنچانا تھا، خوش اخلاقی کو لوگوں تک پہنچانا تھا، جہاں سیرت کے تصور کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے ان کو متاثر کرنا تھا اسلام سے، ہم نے ان کی جان و مال سے دشمنی شروع کر دی ہے۔ ہم نے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ثبوت کے ہر دوسرے شخص کو کافر یا پھر جہنمی یا پھر واجب القتل تصور کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کی ذمہ داری کس کے سر آتی ہے؟ اس کا نقصان کون بھگتے گا؟ یہ خمیازہ ہم کب تک اٹھاتے رہیں گے؟ اور ایسے آدمی یا پھر ایسے لوگوں کو تبلیغ اور تعلیم پہنچانے والے لوگ، حکم دینے والے لوگ، بھڑکانے والے لوگ کب قانون کے شکنجے کے پیچھے آئیں گے؟ میں آج کے اس خصوصی پروگرام میں حضرت علامہ اقبال ہی کے فلسفے کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جو خوشاب میں پیش آیا، جس میں ایک بینک مینیجر کو ایک گارڈ نے، جس کا یہ ذمہ تھا کہ اس نے جانوں کی حفاظت کرنی ہے، جان لے لی۔ قانون کے پاسدار قانون کے دشمن نکلے، وہ کہ جنہوں نے جانوں کی امانت اور حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی تھی، انہوں نے سب سے پہلی گولی چلائی اور انہوں نے اس پر برہمی اور خوش دلی اور غرور و تکبر کا اظہار کیا کہ واہ سبحان اللہ، ہم نے تو اللہ والا کام کیا ہے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اور صرف ایک یہی المیہ نہیں ہے، بلکہ ایک بڑا سنجیدہ سوال تو یہ ہے کہ اس وقت کچھ میرے جیسے کم عقل لوگ یہ سوچنے لگے کہ شاید ایک اور عاشق رسول ہمارے درمیان موجود ہے، تو جس طرح عاشق رسول کا احترام ہونا چاہیے ہم نے شروع کر دیا۔ یہ تو وقتاً فوقتاً ہمیں اندازہ ہوا کہ عشق کی آڑ میں لوگ بغض اور عداوت اور ذاتی مفادات کے حصول کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں۔ میں نے آج کوشش کی ہے کہ اس کو موضوع بناؤں، اور میری خوش قسمتی ہے کہ آج اسی موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے، جو انتہائی سنجیدہ موضوع ہے، انتہائی سنجیدہ اور بہت ہی زیادہ خوش علم، خوش شکل، خوش عقیدہ، خوش اخلاق، خوش سیرت، خوش صورت مولوی مفتی گلزار نعیم ہمارے درمیان موجود ہیں۔ مفتی گلزار نعیمی صاحب کی موجودگی سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے میں کوشش کروں گا کہ عشق اہل بیت کی خوشبو میں بھی مہک رہوں، اور اس اسٹوڈیو کو بھی آج آپ کے سامنے اسی انداز سے پیش کروں کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اور پھر امتیوں کو جس راہ پہ لگا دیا گیا ہے وہ ہم کہاں آن پہنچے ہیں۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب بہت اچھا لگ رہا ہے، آج پہلی بار آپ میرے سیٹ پہ الف لام میم کے یہاں براہ راست موجود ہیں۔ یوں تو اسلام آباد آپ آتے رہتے ہیں اور ہم اس کو دیکھتے ہیں، تو پہلے تو میں آپ کے سامنے یہی سنجیدہ اور سخت سچویشن رکھ رہا ہوں کہ کب تک یہ چلتا رہے گا؟ ہم لوگوں کو جہنمی، کافر اور دیگر الزامات لگا کے خود اپنے ہاتھ میں قانون لے کے مارتے رہیں گے اور اس پہ کہیں گے کہ یہ تو عشق رسول ہو رہا ہے؟
वैस भाई, जब से इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं और ख़ुसूसन ये वाक़यात जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आलिया के हवाले से जो है ना वो जोड़े जा रहे हैं, तो दिल जो है वो सख्त गमगीन होता है, परेशान होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात तो ये नहीं थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क का तकाज़ा तो ये नहीं है, मोहब्बत रसूल का तकाज़ा तो ये नहीं है। जिस तरफ जो है वो हम अपने आप को आशिक कहते हुए, मुहब्ब रसूल कहते हुए वह चल पड़े हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आलिया तो एक रहमत का ऐसा घना दरख्त है जिसके नीचे जो है वो तमाम जो है वो यानी मज़हब के लोग जो हैं वो आकर जो है वो सस्ताते थे, वहाँ पे जो है वो रहमत वसूल हासिल करते थे, प्यार हासिल करते थे, इश्क़ मोहब्बत हासिल करते थे, यानी सुकून दिल हासिल करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ज़रा बराबर भी किसी को ऐसी तकलीफ़ नहीं दी, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो गैर मुस्लिम है। कोई दुनिया का ये शज़ीरू साबित नहीं कर सकता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रा बराबर भी किसी को जो है वो तकलीफ़ दी हो। बल्कि यूँ कहिए कि इंसान तो इंसान, चरिंद परिंद भी जब तकलीफ़ महसूस करते थे वो तो दरबार रिसालत मआब में आकर जो है वो अपनी शिकायत किया करते थे और यहाँ से उनको अपने दुखों की दवा मिला करती थी। पिछे जाए कि रसूल के नाम पर जो है वो यानी गोलियाँ चलाई जाएँ, रसूल के नाम पर जो है वो लोगों को काटा जाए, रसूल के नाम पर और इश्क़ रसूल के नाम पर लोगों को तकलीफ़ पहुँचाई जाए और उनकी जानों के साथ खेला जाए। वो जान जिसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काबतुल्लाह को मुखातिब होकर फरमाया कि तेरी अज़मतें, तेरी रिफ़तें जो हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन एक इंसान की अज़मत और रिफ़त और उसके खून की अज़मत जो है काबा तेरी हुर्मत से भी कहीं जो है वो बढ़कर है। यानी काबतुल्लाह से बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जान की हुर्मत को जो है वो करार दिया है। कितने जालिम हैं वो लोग जो कत्ल भी करते हैं और कत्ल भी ऐसी मुक़द्दस तरीन हस्ती के नाम पर करते हैं जिसको वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन करार दिया गया। मैं ये समझता हूँ कि कायदाबाद जो एक खुशाब का शहर है, वहाँ पे ये जो वाक़या हुआ है इसको मैं जो पोर्ट्रे किया जा रहा है अवैस भाई, मैं इसको ज़रा थोड़े से और तनाजुर में देखता हूँ। वो यूँ देखता हूँ कि देखें, अगर एक बैंक मैनेजर ने ये कहा है, अपने गार्ड को ये कहा है कि आप जो है वो फ़र्ज़ नमाज पढ़ के आ जाया करो, तुम्हारा काम जो है वो ड्यूटी करना है, नवाफिल जो है वो बाद में पढ़ के जो है ना बाद में पढ़ लिया करो, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जो गैर शरई बात उसने की है। ठीक है, उसके ऊपर जो फ़राइज़ हैं, वो एक गार्ड के ऊपर जो है वो हिफाजत के जो फ़राइज़ हैं वो ज़्यादा जो है वो ज़्यादा अहम हैं बनिस्बत उसके नवाफिल की नमाज जो है वो अदा करने के। तो नवाफिल तो जो जब वो फारिग हो तो तब भी अदा कर सकता है। ये बात समझाने वाली और ये आप ही लोग कर सकते हैं। गुजारिश ये है, देखिए मेरी अगर ये बात बाज़ अहबाब को तल्ख लगे या ये जो है ना उनके दिलों को, मैं माजरत भी चाहूँगा, लेकिन नवाफिल जो है उन पर ड्यूटी को जो है वो यानी प्रायोरिटी देनी चाहिए। फ़र्ज़ है उसको जो है प्रायोरिटी देनी चाहिए। बाद में जो चीज़ें नवाफिल अगर आपने अदा करने हैं तो आप रात को जो है वो अदा कर सकते हैं। लेकिन महज इस बुनियाद पर कि उस बैंक मैनेजर ने उसे ये कहा कि नवाफिल जो है वो आप बाद में पढ़ लें, इस पर उसने शूट कर दिया। मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर जो है ना वो कुछ हुआ होगा। इसके पीछे जो है वो एक बहुत बड़ी साजिश है। इन्वेस्टिगेशन करने वाले इदारों से मैं गुजारिश करूंगा कि इसके पीछे जो है वो साजिशें देखें। वो जो है वो कत्ल करता है, कत्ल करने के बाद एक मॉब इकट्ठा हो जाता है। आप सही फरमा रहे हैं। और एक और वजूहात में से एक वजह यह भी मालूम हुई है कि उसने कहा कि ये जो बैंक मैनेजर है ये मुझसे कई मरतबा कह चुका है कि माज़अल्लाह, ये उसका बयान है कि रसूलुल्लाह अल्लाह के मोहताज हैं। यानी अब आप समझने में पेचीदगी देखिएगा कि इसने क्यों कहा कि अल्लाह के रसूल अल्लाह के मोहताज हैं। यानी वो शायद नहीं समझ पा रहा कि खालिक के कायनात के तो सभी मोहताज हैं। यही है ना, देखे ना, जब एक चीज़ का गलत तस्वुर आप लोगों के ज़हनों में इंजेक्ट करेंगे, इसमें कौन सी शक वाली बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया जो हैं वो अल्लाह के मोहताज हैं। सब पूरी कायनात अंबिया और रसूल, अइम्मा, सहाबा कराम, औलिया, सिर्फ वो बेनियाज है, सब उसके न्याज़मंद हैं। इस वक्त इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर किबला अयाज साहब भी
تشریف فرمائیں. میں ان کے سامنے بھی دستبستہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے ہماری ذہنی تربیت کو. عام عوام تو ٹھیک ہے, مگر اب وہ لوگ جو بینکوں میں لوگوں کی جانوں کی حفاظت کرتے ہیں یا پھر دیگر سرکاری دفاتر میں یا پرائیویٹ دفاتر میں, اب وہی جانے لیں گے, کیونکہ ان کی تربیت جو مسجد یا مینار یا گنبد یا جس جگہ سے وہ تربیت حاصل کر رہے ہیں وہ ان کو یہ بتا رہا ہے کہ رسول اللہ تو کسی کے, اللہ رب العزت کے محتاج نہیں ہے معاذ اللہ, یا پھر کسی اور طرف لے کے جا رہا ہے کہ سنتیں اتنی ضروری ہیں کہ آپ اپنے فرائض سے غافل ہو جائیں. یہ صحیح تربیت کی ضرورت ہے, فقدان ہے, یا پھر واقعی عدم برداشت کا معاملہ ہے؟ ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب. بڑی مہربانی ہوئے صاحب, آپ نے محترم مولانا گلزار نعیمی صاحب کو بھی لیا ہے, ان کو میرا سلام کہیں. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب, آپ کو سلام. بڑی خوشی ہوئی کہ ان سے دوبارہ ہم کلامی کا اور ان کے سننے کا شرف حاصل ہوا. بہت اہم موضوع آپ نے اٹھایا ہے. یہ جو موضوع ہے اس میں یہ جو باتیں ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں کی تو حیثیت اس وقت ثانوی ہے کہ ان کے درمیان بینک مینیجر اور گارڈ کے درمیان کیا گفتگو ہوئی. صحیح. اصل بات یہ ہے کہ کیا ایک بندے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ الزام بھی لگائے, وہ گواہ بھی بنے, وہ مدعی بھی بنے, وہ جج بھی بنے, اور اس کے بعد اس فیصلے کو نافذ کرنے والا بھی بنے. یہ پورا جو تصور ہے یہ شریعت کے خلاف ہے. شریعت کے اندر یہ صرف ریاست کا کام ہے, اور اگر کوئی الزام ہے تو پھر اس الزام کی باقاعدہ ایک عدالتی پروسیس اور عدالتی تحقیق ہوگی, اور اس کے بعد جب فیصلہ ہو تو پھر قانون نافذ کرنے والے اپنے ادارے ہیں, انہوں نے قانون کو نافذ کرنا ہے. بنیادی بات یہ ہے, اور اس کی تائید کی ہے تمام علماء کرام نے پیغام پاکستان کی صورت میں, کہ ان میں اس پیغام پاکستان میں تمام جو پاکستانی مکاتب فکر ہیں ان کے دستخط موجود ہیں کہ مسلح اقدام جو ہے, یعنی کوئی کسی کو قتل کرنا, کسی کو سزا دینا قتل کی, یہ ریاست کا استحقاق ہے. صحیح ہے. تو یہ بنیادی بات ہے, اور میں آپ کی اس بات کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں اور محترم گلزار نعیمی صاحب کی اس بات سے کہ معاشرے میں ایک تشدد کا, ایک سختگیری کا رجحان تو موجود ہے, اور اس بات کی ضرورت ہے کہ ممبر و محراب نصاب کے اندر پالیسی ساز ادارے اور ذہن ساز ادارے مل کر اب اس بات پر سنجیدگی کے ساتھ سوچنا شروع کر دیں کہ ہم کس طرح ہماری اس نسل کی تربیت کریں کہ ان کے اندر تصادم کی جگہ تعامل اور تعاون کے جذبات جو ہیں ان کو ہم فروغ دے سکیں. ٹھیک, بہت شکریہ ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب. آپ کی جو بات ہے وہ یقیناً حق کے اوپر مبنی ہے, اور بہت ہی آپ نے اصلاحی انداز سے ہماری اصلاح کی ہے. دراصل یہ معاشرے میں ایک چیز کا فقدان بھی نظر آ رہا ہے, اور جو چیز اضافی طور سے محسوس ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ عدم برداشت. میرے ساتھ اس وقت وحدت امت کا خوبصورت چہرہ اور اتحاد بین المسلمین کے پیروکار عملدار ہمارے ساتھ علامہ امین شہیدی صاحب اسلام آباد سے موجود ہیں. میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور سنجیدہ قسم کا سوال ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, مگر ایک مختصر سے وقفہ لے رہا ہوں. وقفے کے بعد جب لوٹ کر آؤں گا تو خاص ان سے سوال پوچھوں گا اس حوالے سے. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید خواتین و حضرات. بڑا سنجیدہ موضوع ہے. خوشاب میں ایک واقعہ پیش آیا. مفتی صاحب نے بتایا کہ قائد آباد ایک علاقہ ہے, وہاں کا بینک ہے, بینک میں ایک گارڈ ہے جو حفاظت پہ مامور ہے, اور پھر اس کا کام جو تھا اس نے وہ نہیں کیا, یعنی اس کے فرائض میں آتا تھا کیا کہ وہ حفاظت کرے جانوں کی, اور اس نے کہا کہ جی فرائض کا معاملہ جو ہے وہ نوافل سے ٹکرایا, اور خود ایک سوچ بنا لی جو حقیقت پہ مبنی نہیں ہے, جس کی سب مذمت بھی کر رہے ہیں. مگر ایک خاص سوال ہے میرا یہاں پہ, میں علامہ امین شہیدی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. علامہ صاحب, آپ کے آس پاس بھی گارڈ ہوں گے, تو اب ہمیں اور آپ کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے کب کوئی گارڈ یہ کہہ کے کہ آپ نے یہ بات کہی تھی, ہمیں تو یہ صحیح دین معلوم ہوا تھا, اور فوراً بندوق تان لے اور کسی سرکاری افسر کے اوپر, کسی عالم دین کے اوپر, کسی عام انسان کے اوپر فوراً دستبستہ ہو جائے بندوق لے کے, اور وہ سب کر دے جو نہیں کرنا چاہیے, اور بعد میں ہم پچھتاتے رہ جائیں. تربیت کا فقدان نظر نہیں آ رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ گزشتہ ان تقریباً 3-4 دہائیوں میں انتہا پسندانہ مزاج رکھنے والے, رجحان رکھنے والے
उलमा का लिबास पहने हुए लोगों ने लोगों के अंदर इतनी इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी भर दी है कि वो जो खवारिश की रूह हज़रत अली के ज़माने में नहरवान की जंग में अपने अख्ताम को पहुंची थी और खवारिश का ख़ात्मा हो गया था, वो रूह अब दोबारा उठ गई है, ज़िंदा हो गई है और हमारे और आपके इर्द गिर्द मौजूद लोगों में वही रूह दोबारा उठाई जा रही है। छोटे छोटे मसाइल, छोटे छोटे मौज़ूआत और गैर अहम बातों पर भी बड़ी आसानी के साथ इस्लाम के नाम पर किसी बेगुनाह का कत्ल आम करना लोगों के लिए ऐसे हो गया जैसे 2 घूंट पानी भरना। जी, कुरान करीम ने जिस चीज़ को शिद्दत से, इतनी शिद्दत से नफ़ी की है, मना किया है कि किसी नफ्स मुहतरमा पर तुम हाथ ना उठाओ, उसको कत्ल न करो। एक नफ्स मुहतरमा का मतलब क्या है? जिसकी जान, जिसका माल अजीज़ हो, महफूज हो उस माशरे के अंदर। सिर्फ कलमगो होने वाली बात नहीं है। वहाँ पर भी जब इस्लाम इस हद तक ताकीद करता है कि किसी बेगुनाह पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, अगर आपने ऐसा किया, आपने उसको कत्ल किया, तो गोया आपने पूरे आलम इंसानियत, आज की दुनिया में दूसरे लफ्ज़ों में 7 अरब इंसानों को कत्ल किया है। यानी अल्लाह ने अपने कलाम में उस गुनाह की शिद्दत को बयान किया है। जी। लेकिन अब हमारा अलमिया यह है कि हमने लोगों का मिजाज ऐसा बना दिया है, हमारे उन चंद नाम नहाद इल्म के लबादे में छुपे हुए लोगों ने, कि हर दूसरे बंदे को बड़ी आसानी से काफिर कहकर, मुशरिक कहकर, मुर्तद कहकर, गुमराह कहकर आप उसका सर तन से जुदा भी करते हैं और उसके बाद आपके इर्द गिर्द के माहौल में रहने वाले लोग कातिल को हीरो और मकतूल को जालिम बनाकर पेश भी करते हैं, जिसकी ज़िंदा मिसाल ये एक खुशाब का वाक़या नहीं है। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं। सबसे पहले एक सवाल है कि फ़र्ज़ करें अगर किसी ने ये जुर्म किया है तो क्या उस जुर्म के इर्तिकाब के बाद मुझे कानून ने, शरीयत ने, अल्लाह ने ये इख्तियार दिया है कि अगर वो मेरी निगाह में वाकई मुजरिम है तब भी मैं उसको सज़ा दूँ? नहीं। मेरी हैसियत क्या है, मेरी शनाख्त क्या है, मेरे हाथ में कौन सा ऐसा ख़ास परमिट है, इजाज़तनामा है जिसकी बुनियाद पर मैं अल्लाह की मसनद पर बैठकर अल्लाह के बंदे के कत्ल का हुक्म सादिर करूं या उसको कत्ल करूं? मुझे किसने ये बात, इस बात की इजाज़त दी है? और ये भी तब है जब ये बात 100% साबित हो कि सामने वाले ने कोई ऐसी तौहीन आमेज बात कही है या कोई ऐसा एक्ट किया है जो इस्लाम की रूह से कत्ल की सज़ा का मुस्तहिक बन जाता है वो शख्स। वो जब साबित हो तब मेरा सवाल है कि क्या मुझे इजाजत है कि मैं उसको मारूं? नहीं, अगर साबित हो जाए, वाकई गलती हो, इल्मी जुर्म साबित हो जाए, तब भी मैं और आप, एक आम आदमी, क्या ऐसा कर सकता है? ये सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं। जैसे आपने कहा कि मैंने यही तो सवाल उठाया कि भाई मुझे किसने ये इख्तियार दिया है? जी, मुझे देखें, ये उस सूरत में जब किसी शख्स ने हकीकतन ऐसा जुर्म किया हो तब भी किसी मौलवी, किसी मुफ्ती को अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी कि उस शख्स की जान और माल से तारुज़ कर सके और उसका सर तन से जुदा कर सके। अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी। अल्लाह की इजाज़त क्या है? ये काम इज्तिमाई है और रियासत का काम है। जी। रियासतें बनती इसीलिए हैं, इंडिविजुअल्स की जिम्मेदारी और है, रियासत की जिम्मेदारी और है। ठीक है, ये काम रियासत से मुताल्लिक है। अगर आपके लिए ये बात साबित हो जाए तो आपकी ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी ये है कि आप जाएं, FIR कटवाएं, आप जाएं अदालत में दावा दायर करें, आप जाएं उस जुर्म को साबित करें, अदालत उसको सजा दे। आपकी जिम्मेदारी जो शरई है, कानूनी जंग लड़े है, वो अदा हो गई। ठीक फरमा रहे हैं। लेकिन आज हमारा अलमिया यह है कि ऐसी बातों पर जिनका सबूत तो बहुत दूर की बात है, छोटी छोटी इल्मी बहसें हैं, उन पर भी सामने वाले पर कुफ्र के और इर्तदाद के फतवे सादिर करके उसकी जान लेना मैं अपनी अव्वलीन जिम्मेदारी समझने लगा हूं। तो ये वही रविश है जो खवारिज की रविश थी और उनसे मौला अली लड़े थे। ठीक है, आज भी इस बुनियाद पर इस चीज को खत्म करने के लिए, इस कैफियत को खत्म करने के लिए मैं ये समझता हूं कि रियासत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये बनती है। मैं इसमें उस फर्द से ज्यादा रियासत को मुजरिम गर्दानता हूं। अच्छा, ये आपने बड़ा सवाल उठाया। आप अपनी रियासत के अंदर, आप अपनी रियासत के अंदर ऐसे लोगों को जो जुर्म करते हैं सजा नहीं देते, तो फिर
اشتعال انگیزی کرنے والوں کو بہترین موقع مل جاتا ہے۔ صحیح ہو گیا، آپ آپ نے یہ جب سوال اٹھایا، میں آسیہ پیش کرتا ہوں۔ جیسی ملعوناؤں کو اجازت دیتے ہیں کہ یہ انگریزوں کے کہنے پر، فرینچ کے کہنے پر، دوسروں کے کہنے پر آپ ملک سے ان کو باہر بھگائیں، تو پھر اس طرح کی باتیں کرنے والوں کو بہت اچھا موقع مل جاتا ہے کہ پورے معاشرے کو اس بیماری میں مبتلا کر دیں۔ ٹھیک ہے، اور کافی پھر ساری جب جہتوں میں ایسا ہم چلے موقع آ گئے، جاتا ہے تو پھر رحمت صاحب نے بالکل وہ صحیح جو فرمایا، مجرم ہے جس نے ایک بے گناہ کا سر کاٹا ہے اس کو بھی آپ سزا نہیں دے پاتے عوام کے خوف سے اور عوامی پریشر کی وجہ سے۔ اس لیے دونوں کام ریاست کو کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ اس طرح کا کوئی جرم اگر ثابت ہوتا ہے تو چاہے آپ پر امریکہ کا دباؤ ہو، یو این کا دباؤ ہو، یورپین یونین کا دباؤ ہو، آپ کسی دباؤ میں آئے بغیر بیانات نہ داغیں، اس کو لٹکائیں تاکہ کسی کو اس کے بعد ایسی ہرزہ سرائی کی جرت نہ ہو۔ اور دوسری طرف اگر کسی شخص نے کسی بے گناہ کو اس طرح سے نشانہ بنایا تو اگلے ہی ہفتے تحقیق کرنے کے بعد، ثابت ہونے کے بعد اس مجرم کو لٹکائیں جس نے ایک بے گناہ پر یہ الزام دھر کر اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اس کا قتل کیا ہے، اس کو جب آپ لٹکائیں گے تو پھر نہ مجرم کو جرت ہوگی اور نہ عوام کے اندر یہ اشتعال واضح کر دیا۔ یہ سوال ہے، آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ذمہ داری ہے، مگر ریاست کی اس میں بھرپور ذمہ داری ہے کہ وہ مجرموں کو کیف کردار تک پہنچائے، اور یہ بہت خاص سوال ہے۔ آپ نے کہا کہ دباؤ کا معاملہ ہے، میں تو اس کو دو طرفہ دیکھ رہا ہوں ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، ایک طرف یہ دباؤ کا معاملہ بھی ہے، ایک طرف یہ بریانی پلاؤ کا معاملہ بھی ہے، کیونکہ ایک جماعت یا ایک طبقہ آلریڈی وہاں موجود تھا، نعرے لگا رہا تھا اور خوشی کا اظہار کر رہا تھا، واہ واہ سبحان اللہ کی باتیں ہو رہی تھی، گلے لگایا جا رہا تھا، پاؤں چوما جا رہا تھا۔ تو یہ طبقہ کیا اس وقت صرف منتظر رہتا ہے کہ ذرا سا کوئی بھی برین واش کرنے کے لیے کوئی فارمولا، کوئی پٹاخہ چھوڑا جائے اور ہم اس کو عشق رسول کی ایک سیرت، ایک تسلسل سمجھے؟ واضح فرق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ عشق رسول کا مقام کیا ہے، عاشق کا مقام کیا ہے، اور ایک مجرم میں اور عاشق میں فرق کیا ہو سکتا ہے؟ ریاست اس حوالے سے کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ بالکل، بہت قیمتی باتیں ہو رہی ہیں، بہت معلوماتی باتیں ہو رہی ہیں دونوں حضرات کی طرف سے، علامہ محترم امین شہیدی صاحب اور محترم گلزار نعیمی صاحب کی طرف سے۔ بنیادی بات جو اس وقت خوشاب کے واقعے سے ہمیں جس کا اندازہ لگ رہا ہے وہ لوگوں کی جذباتیت ہے جی، اور یہ جذباتیت جو ہے اس میں مجھے اس بات کا بالکل اعتراف ہے کہ کچھ ہمارے خطباء نے، کچھ علماء نے، ممبر و محراب سے جڑے ہوئے کچھ لوگوں نے بجائے اس کے کہ عوام کے اندر مذہب کا شعور بیدار کریں اور شعور پیدا کریں، انہوں نے لوگوں کو جذباتیت کے رخ پہ ڈالنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ تو ایک تو یہ پہلو جو ہے اس پہ بہت عمیق غور کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے ہم جو پالیسی ساز اور ذہن ساز لوگ ہیں، ذہن ساز لوگ جو ہیں جو کہ لوگوں کا ذہن بناتے ہیں، ان کی توجہ اس طرف مبذول کرائی جائے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ اب پھر کہیں رکنے والا نہیں۔ اگر ہم عام آدمی کے ہاتھ میں یہ اختیار دے دیں کہ وہ کسی کو توہین رسالت کا مجرم قرار دے کے اور اس کو قتل کر دے اور پھر اس کے ہاتھ چھونے جانے لگے ہیں اور ان کے جلوس نکالے جانے لگے، حق ٹھیک، سچ فرمایا، روکے گا جی جی میں وہ ہے کہ تعزیرات پاکستان میں یقیناً اس قسم کی سزائیں موجود ہیں جی، لیکن اب ہونا یہ چاہیے کہ ایسے لوگوں کو فوری طور پہ سزا ہو اور جلد از جلد سماعت کی عدالتیں ہوں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے نام پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے احترامی کرنا، ایسے لوگ جو مثلاً خوشاب کا بینک کا گارڈ ہے، اس نے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود توہین کی ہے۔ ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، آپ کی گفتگو کا یہ نقطہ حاصل کلام ٹھہرا، ماشاءاللہ، جو آپ نے کہا نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام کے نام پر جو بے احترامی ہو رہی ہے اس کا قصوروار کون ہے؟ یہ میں مفتی گلزار نعیمی صاحب کے سامنے بطور سوال بھی رکھنا چاہتا ہوں اور یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تو تسلسل کے ساتھ آئے دن مجھے ایسا لگ رہا ہے مفتی صاحب، معذرت کے ساتھ مجھے یہ بھی نظر آ رہا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ کوئی سازش بھی ہو سکتی ہے، کہیں یہ توہین رسالت کے قانون کو کمزور کرنے کی سازش بھی ہو سکتی ہے کہ ہر بندہ اتنا ڈر جائے کہ پھر جو صحیح مجرم ہو
اس کو بھی عدالت چھوڑ دے، فرار کر دے، یہ بھی ایک خاص بات ہے۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ایک مختصر سا وقفہ لے کر واپس جب لوٹ کر آئیں گے تو خاصم خاص یہ سوال مفتی گلزار نعیمی کے سامنے رکھیں گے۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ الف لام میم میں خوش آمدید۔ بڑا ایک خاص موضوع ہے، ہم نے خوشاب کے واقعے کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور پھر فلسفہ علامہ اقبال پہ بھی تھوڑی سی سرسری سی نظر رکھی ہے کہ یہ وہ اقبال کا دیش نہیں ہے کہ جہاں پہ خود ہی پہ کام ہوتا تھا، یہاں خود ہی سب کچھ ہر کام میں پاؤں اڑانے اور میں یہ کہوں گا کہ نکتہ چینی کرنے، اور اب تو اس سے بھی آگے بات چلی کہ گربان تھام کے سامنے والے کو جنت اور جہنم کا راستہ دکھانے کی بات آ چکی ہے، اور جس میں سب سے بڑا کلیدی کردار علماء کرام کا ہے۔ ہم اپنے علماء کے اوپر فخر محسوس کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں دین سکھایا ہے، بچپن سے کان میں اذانوں سے لے کر نماز جنازہ تک کا کردار ادا کرتے ہیں، اور یہ سارے راستے ہدایت اور فلاح کا راستہ ہے۔ مگر کچھ ایسے لوگ ہیں بدقسمتی سے جو شدت پسندی کی طرف ابھارتے ہیں اور اس کی آڑ میں مذموم سازشوں کو پناہ مل جاتی ہے۔ توہین رسالت کا قانون بڑا قانون ہے، آپ پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے اوپر، ناموس کے اوپر ہماری جانیں قربان۔ مگر مفتی گلزار نعیمی صاحب، کیا یہ سازش نظر نہیں آتی کہ اس طرح سے قانون کو ہلکا کر دیا جائے؟ لوگ کہیں ہر بندہ، ہر جاہل آدمی دوسرے کا قتل کر رہا ہے، لہٰذا قانون کو ہی ہٹا دو، کوئی قتل نہ کرے، خون خرابہ نہ ہو۔ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ ہمارے جو دوسرے فاضل پارٹیسپینٹس ہیں انہوں نے بہت اہم بات کی ہے۔ علامہ امین شہیدی صاحب نے بھی کہا ہے کہ ایک سپیڈی انصاف جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ ڈاکٹر قبلہ یاز صاحب اساتید میں شمار ہوتے ہیں اور ان کا پیام پاکستان کو ڈاکومنٹ کرنے میں بڑا اہم رول ہے، اور اس کے اثرات بھی جو ہے وہ ملک پر بہت زیادہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ اپنی عوام کو مطمئن کر لیں اس پوائنٹ پر کہ یہاں آپ عدالت میں جائیں گے اور عدالت میں آپ کو انصاف جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آئے گا، جب پبلک جو ہے وہ اپنی عدالتوں پر مطمئن، ریاست کی عدالتوں پر مطمئن ہو جائے گی، تو پھر اس قسم کے واقعات جو ہے وہ نہیں ہوں گے۔ لیکن جب عدالتیں جو ہے وہ اس طرح پریشر کا شکار ہو جائیں گی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ قبیلہ مخزوم کی خاتون کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا تھا کہ یہ تو فاطمہ جو ہے وہ مخزومی ہے، اگر جو ہے بالفرض محال میری بیٹی یہ جرم کرتی تو میں اس کے بھی جو ہے وہ ہاتھ کاٹتا۔ یہ کتنا بڑی بات ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، یعنی جس شخصیت سے سیدہ کائنات سے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، یعنی اسی وجہ سے میں بالفرض محال کہہ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی یہ ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے بھی قانون جو ہے وہ برابر ہے۔ جب قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہوگا اور وہ جو ہے وہ یعنی بلا تفریق ملے گا، تو پھر یہ صورتحال جو ہے وہ پیدا نہیں ہوگی۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں ویس بھائی کہ کچھ تھوڑا سا لوگوں نے جو ہے وہ سبق سیکھنا بھی شروع کیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پہلے دن جو موب تھا وہ بڑے بڑے نعرے لگا رہے تھے اور اس کو ہیرو قرار دے رہے تھے، لیکن جب دیکھا کہ وہ درست نہیں ہے اور وہ بندہ ناحق قتل ہوا ہے تو اب پیچھے وہاں پہ اس کے کوئی نظر نہیں آتا۔ چونکہ میں ٹچ ہوں اس پورے معاملے کے ساتھ، میں دیکھ رہا ہوں، ہمارے دوستوں سے میں فیڈ بیک لیتا ہوں، وہاں پہ مختلف مکاتب فکر کے علماء پر جو ہے وہ ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے جو فیکٹ جو ہے وہ فائنڈنگ کر رہی ہے، اور وہ مجھے بہت ہی مطمئن ہوا ہوں کہ وہ لوگ جو اس کے پیچھے نعرے لگا رہے تھے ان کے ایک عالم دین نے کہا کہ ہمارا ان سے جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب لوگوں کو یہ، میں مفتی صاحب اس کا ایک اور پہلو بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں نے نماز جنازہ کی وہ ویڈیو دیکھی ہے، میں اپنے ناظرین کو آپ کی اجازت سے دکھانا چاہتا ہوں کہ بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے اور ان کی تعداد نے اس بات کا اظہار کیا کہ یہ بندہ ناحق قتل ہوا ہے، مذمت کی ہے اس مجرم کے، اس جرم کی، اور سب سے بڑھ کے یہ جو امام صاحب تھے نماز جنازہ کے، انہوں نے تو بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ کوئی کسی کو ایسے قتل نہیں کر سکتا، اس کے ایمان پہ گواہی بھی دی ہے۔ میں آپ کو یہ ویڈیو کلپ دکھانا چاہتا ہوں، اور جب ویڈیو کلپ دیکھ کر آئیں گے تو میں اس کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ذرا غور سے دیکھیے کہ ویڈیو کلپ کس خوبصورتی سے امام صاحب نے وضاحت دی ہے اس جنازے کے حوالے سے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی کہہ دیجیے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
آج بھی وہ اسی عقیدے اور ایمان کے ساتھ جا رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے میں اپنے سارے بھائیوں سے ایک دفعہ پھر کہتا ہوں کہ اپنی صفوں کے درمیان رواداری پیدا کریں. ایک علمی اختلاف یا کوئی اختلاف رائے اگر پایا جائے قانون کو ہاتھ میں نہ لے. غلط فہمی میں لوگ جمع ہو گئے اور اس طرح سے خبر جو ہے وہ آگے پھیلنے لگی. جو ان لوگوں کو جیسے جیسے علم ہوتا گیا ویسے ویسے یہ دیکھیں ابھی تک لوگ آ رہے ہیں بازار سے آ رہے ہیں. یہ اس محبت کی وجہ سے آ رہے ہیں. یہ اس کے ناحق ہونے کی دلیل ہے کہ یہ قتل ناحق کیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ اس کی حمایت میں آ رہے ہیں اور اس جنازے میں شرکت کرنا چاہتے ہیں اور اس کی وجہ سے اجر حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ اس کے ناحق قتل ہونے کی ایک دلیل ہے. میں اکثر اور بیشتر یہ کہتا ہوں کہ جنازے کی تعداد انسان کے مقام کو واضح نہیں کرتی ہے اور اس کی دلیل میرے پاس یہ ہے کہ مقام سید الشہداء کو اگر جنازے سے تولا جائے تو یہ ایک عظیم ہستی ہے جس کا جنازہ ہی نہیں اٹھ پایا. یہ کبھی بھی معیار نہیں ہوتا کہ بڑا آدمی تھا تو جنازہ بہت بڑا ہوگا, مگر یہاں پر ایک دلیل کے طور پہ کہ خون ناحق تھا تو لوگوں نے حمایت کی. اس کا مطلب کہ اقبال کا وہ بیدار تصور ابھی کہیں نہ کہیں زندہ ہے, شاہین کہیں نہ کہیں زندہ ہے. میں علامہ امین شہیدی صاحب کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں جو پروگرام کا حاصل سوال ہوگا. علامہ صاحب, مسجد, مینار, امام بارگاہوں سے, خانقاہوں سے ایک خاص پیغام اگر چلا جائے تربیت کے حوالے سے تو وہ کیا ہونا چاہیے اور کیسے اپنی نئی نسل کی ترجمانی بھی ہو, تبلیغ بھی ہو اور ان کی رہنمائی بھی ہو سکے؟ دیکھیے, دین انسان کو شعور دینے کے لیے آیا ہے, عقل کے دریچے کھولنے کے لیے آیا ہے, اس کے اندر عقل کو غالب کرنے کے لیے آیا ہے. کوئی بھی دین بغیر عقل کے دین خدا نہیں ہے. عقل دین سے نکال دی جائے, شعور کو دین سے جدا کر دیا جائے تو پھر وہ محض جہالت کی صورت میں چند عبادات کا مجموعہ رہ جاتا ہے. اور ایسے دین میں اور ہندوؤں کی بت پرستی میں کسی طرح کا فرق موجود نہیں ہے. لہٰذا آپ قرآن کریم میں ابتدا سے لے کر انتہا تک جس موضوع کو سب سے زیادہ زیر بحث دیکھتے ہیں وہ ہے افلا تعقلون, افلا تتفکرون, افلا تتدبرون, افلا یعقلون. یعنی مختلف فارمز میں یہ عقل کا لفظ, تدبر کا لفظ, تفکر کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دفعہ نہیں سینکڑوں بار استعمال کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تفکر اگر نہ ہو, تعقل اگر نہ ہو, سوچ اگر نہ ہو, گہرائی اگر نہ ہو, شعور اگر نہ ہو تو پھر وہ عبادت اللہ کی نہیں ہے, وہ بت کی ہے. وہ آپ کے اندر کے موجود اس جہالت کے بت کی عبادت ہے. اس لیے علماء کرام کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ دین لوگوں کو سکھائیں لیکن شعور کے ساتھ, عقل کے ساتھ, تفکر کے ساتھ. دین کا جو آفاقی فلسفہ ہے, دین کا جو آفاقی پیغام ہے, اس پیغام کو دیکھیں. دین کسی خاص گروہ کے لیے نہیں آیا, دین بنی نوع بشر کے لیے آیا ہے. وہ بنی نوع بشر پورے عالم پر محیط ہے. اس اعتبار سے ایک ہندو ہے تو اس کے لیے بھی یہ دین آیا ہے, ایک بت پرست ہے اس کے لیے بھی یہ دین آیا ہے, ایک کمیونسٹ ہے اس کے لیے بھی یہ دین آیا ہے. آپ کی دعوت دین کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ اس کمیونسٹ کو بھی, اس لبرل کو بھی, اس فرض کریں بت پرست کو بھی اور اسی کے ساتھ ایک عیسائی, ایک یہودی کو بھی آپ جذب کر سکے, جو کہ رسول کریم کی سیرت میں آپ کو نظر آتی ہے. ہاں کہ بالکل ٹھیک ہو گیا. علامہ صاحب نے بھی اس کو واضح کر دیا, مختصر مگر جامع پیغام بھی چلا گیا. میں انتہائی شکر گزار ہوں مفتی گلزار نعیمی صاحب آپ کی موجودگی کا. میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب کا. انتہائی شکر گزار ہوں علامہ امین شہیدی صاحب آپ کا. خواتین و حضرات, گفتگو کو سم اپ کرتے ہیں اسی پیغام کے ساتھ کہ آپ کو اور مجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم احترام رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر بے احترامی کرتے پھرے, دین کے خوبصورت چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کریں. اپنی ذاتی مفادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اور اس پاکستان میں جو جناح کا پاکستان ہے, اقبال کے تصور کا پاکستان ہے, اس لیے بھی خیال رکھیے کہ کوئی بھی اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہوئے اور آپ کو کافر سمجھتے ہوئے واصل جہنم نہ کر دے. اپنا خیال رکھیے گا, اسلامی نظریاتی حدود کا خیال رکھیے گا اور اپنی جان سے زیادہ ملک پاکستان کا خیال رکھیے گا. اللہ کی امان میں.